گفتگو جو ہے وہ چاند کے متعلق ہے، اور آپ کی خدمت میں یہ ہم عرض کر دیں کہ چاند کے متعلق شیعہ سنی کے ہاں جو متفق احادیث ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ چاند کا جو حساب کتاب ہوگا وہ رؤیت سے ہوگا۔ رؤیت یعنی دیکھنے کے ذریعے سے ہوگا۔ اگر چاند دیکھا جائے گا تو پھر کیا ہے، چاند ثابت ہوگا، اور اگر چاند نہیں دیکھا جائے گا تو پھر چاند ثابت نہیں ہوگا۔ محمد بن مسلم کی امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، کہ جب تم چاند کو دیکھو تو اس وقت روزہ رکھو، اور پھر جب چاند کو دیکھو تو اسی وقت کیا ہے، افطار کرو، یعنی عید کیا کر لو۔ اور پھر فرمایا تھا کہ وَلَيْسَ بِالرَّأْيِ وَلَا بِالتَّظَنِّ وَلَٰكِنْ بِالرُّؤْيَةِ، کہ چاند جو ہوگا وہ کسی کی تجزیے کے ساتھ نہیں ثابت ہوگا، زن کے ساتھ ثابت نہیں ہوگا، وَلَٰكِنْ بِالرُّؤْيَةِ، چاند ثابت کیسے ہوگا؟ رؤیت کے ذریعے سے، دیکھنے کے ذریعے سے۔ اور پھر رؤیت کا امام نے قانون میں بیان کیا تھا کہ رؤیت سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے۔ فرمایا تھا کہ وَالرُّؤْيَةُ لَيْسَ أَن يَقُومَ عَشَرَةٌ فَيَنْظُرُوا فَيَقُولُ وَاحِدٌ هُوَ ذَا هُوَ وَيَنْظُرُ تِسْعَةٌ فَلَا يَرَوْنَهُ، کہ رؤیت ایسے نہیں ہوگی۔ امام باقر علیہ السلام فرمائے کہ اگر 10 بندے کھڑے ہوتے ہیں چاند کو دیکھنے کے لیے، تو فیقول واحد، تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہوا ذا، کہ وہ چاند میں نے دیکھ لیا، جبکہ جو 9 ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، فلا یرونہ، وہ چاند کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ رؤیت ثابت نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کہیں گے کہ بھئی جب ایک بندے نے گواہی دے دی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چاند ہم نے دیکھ لیا، تو پھر اس کو ماننا چاہیے، لیکن امام نے فرمایا کہ نہیں، جب 10 دیکھ رہے ہیں، 10 میں سے 9 کو نظر نہیں آ رہا ہے، ایک کو نظر آ رہا ہے، تو یہ چاند کی رؤیت سے ثابت نہیں ہوگی۔ پھر امام نے جو ہے وہ ایک قانون دیا، کہ قانون یہ ہے کہ اذا رآہ واحد رآہ عشرۃ والف، کہ اگر ایک بندہ بھی چاند دیکھے گا تو صورتحال پھر یہ ہوگی کہ 10 بھی دیکھیں گے، وہ الف بلکہ 1000 بھی دیکھیں گے۔ یعنی رؤیت اس طریقے سے نہیں ہوگی کہ آپ کہیں کہ بس سب لوگ علاقوں میں دیکھ رہے ہیں، کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا، بس یہ ایک بندے کو کیا نظر آ رہا ہے، کچھ کو نظر آ رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایک دیکھ رہا ہے، ایک کو واقع نظر آ رہا ہے، تو پھر وہیں پر 10 بھی دیکھنے چاہیے۔ جب 10 دیکھ رہے ہیں تو پھر 1000 بھی کیا دیکھیں گے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ وَإِذَا كَانَ عِلَّةٌ، اور اگر کوئی موسم میں کوئی مشکل ہو، اس طرح کی بادل وغیرہ ہوں، تو فَأَتِمَّ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، تو تم کیا کرو گے، شعبان کے 30 مکمل کر لو گے۔ اور پھر جو ہے وہ یہ حدیث کیا ہے جہاں تک ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی کچھ حدیث میں کیا اضافہ کیا موجود ہے۔ اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہوتی تھی کہ لیس علی اہل القبلۃ الا الرؤیا لیس علی المسلمین الا الرؤیا، کہ اہل قبلہ ہوں، مسلمان ہوں، سب کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ رؤیت کی ہے، کہ وہ دیکھیں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے اسحاق بن عمار نے جب امام صادق علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا تھا، تو امام نے کہا تھا کہ یہ بات تو کتاب علی علیہ السلام میں بھی لکھی ہوئی ہے، کہ سم لرؤیتہ واستل لرؤیتہ وإیاک والشک والظن، کہ شک اور ظن کے اوپر نہیں چلنا۔ فإن خافی علیکم، اگر بات تمہارے اوپر مخفی رہ جاتی ہے، فأتموا الشہر الاول ثلاثین، تو پھر جو مہینہ ہوگا اس کے 30 تمہیں کیا کرنے ہیں، کمپلیٹ کرنے ہیں۔ تو اس جیسی بہت ساری روایات ہیں، اور انہی روایات سے جب یہ بحث چھیڑی سید سستانی دامت ظل العالی نے، کہ جو گواہیاں ہیں، گواہیوں کی حجیت کا کیا معیار ہوگا اور وہ کیسے حجت ہوں گی، تو وہاں پہ سید سستانی دامت ظل العالی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو گواہیوں کی انفرادی حیثیت ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ان گواہیوں کو ہم حجت نہیں مانیں گے۔ یعنی ہر علاقے سے 10 15 بندے، 20 بندے چاند دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، باقیوں کو نظر نہیں آ رہا، تو یہ جو ہے وہ گواہیاں ہمارے یہاں کیا حجت نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ اگر میں جو ہے وہ حوالہ دوں تو اپنے طلاب عزیز کے لیے، تو کتاب سید سستانی کی ہے، یہاں پہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو مل جائے گی، اسئلۃ حول رؤیت الہلال مع اجوبتها، وہاں پہ جو ہے وہ چاند کے متعلق سوال کیے گئے ہیں اور اس کے متعلق جواب دیے گئے۔ تو یہ چھوٹا ایک کتابچہ ہے، 56 کے صفحات کے اوپر کیا مشتمل ہے، تو وہاں پہ یہ ساری بحث آپ کو تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، روایات کے ساتھ کیا مل جاتی ہے، کہ چاند کی گواہیوں کی حجیت کا کیا معیار ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ پہلا نظریہ ہو گیا، کہ پہلا نظریہ سید سستانی دامت العالی کا یہ موقف ہے کہ چاند کی رؤیت کی جو گواہیاں ہوں گی، وہ ایک بندہ گواہی دے گا، 2 دے گا، اور باقی سب دیکھ رہے ہیں اسی ٹائم پہ، ان کو چاند نظر نہیں آ رہا، تو ان کی گواہیوں کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ رؤیت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر 10 15 بندے دیکھ رہے ہیں چاند کو، تو ان میں سے سب کو کیا نظر آنا چاہیے،
یہ نہیں ہے کہ ان میں سے ایک دو کو نظر آ رہا ہے، تھوڑے بندوں کو نظر آ رہا ہے، باقیوں کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اسی وجہ سے پاکستان میں جو ابھی چاند کے متعلق جو ہمیں گواہیاں ملی تھیں یہاں پہ، تو اہل تحقیق نے، سید سیستانی کے مقلدین نے ان گواہیوں کے اوپر اعتماد نہیں کیا، کیونکہ وہ انفرادی گواہیاں تھیں۔ وہ اس طرح کی صورتحال بن گئی تھی کہ علاقے والے سب دیکھ رہے تھے، اور مطلب بھی کیا ہے صاف تھا، لیکن ان میں سے چند ایک کو نظر آ رہا تھا، باقیوں کے نے ان کی کیا ہے دعوی نہیں کیا رویت کا۔ اور وہ جو چند بندے ہیں، ایک دو بندے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں رویت ہو رہی ہے، باقی کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں رویت نہیں ہو رہی۔ تو ایسی جو گواہیاں تھیں وہ قابل اعتماد نہیں ہوتی، اور ان کے اوپر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ یعنی ہمارا اہل سنت کی طرح کا موقف نہیں ہے کہ اہل سنت میں مفتیوں کو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر جو ہے وہ اس طرح کی کوئی مشکل پیدا ہو جائے تو ایک بندہ بھی اگر گواہی دے دینا تو ہم اس کی گواہی کو حجت مان لیتے ہیں، اور اگر وہ گواہی دے دے، ساتھ قسم بھی کھا لے، تو ہم اس کو حجت مان لیں گے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایسا موقف نہیں ہے۔ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کے سوالات اور جوابات ہیں، ان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں پہ انفرادی قسم کی گواہیاں ہوتی ہیں اور مشکوک سسٹم ہو جاتا ہے، وہ بھی ان کو حجت نہیں مانتے۔ اور سید سیستانی دامت اللہ علیہ نے تو جو ہے وہ واضح لکھ دیا کہ اس طرح کی جو گواہیاں انفرادی قسم کی ہوتی ہیں، کہ جہاں پہ باقیوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ کیا ہمارے لیے حجت نہیں ہوتی۔ یہاں پہ جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسکرین شیئر اگر ہمارے پاس ہو جائے تو اس کتاب کا جو ہے وہ تعارف بھی ایک پیش ہو جائے، اور ساتھ جو ہے وہ طلاب جو حضرات ہیں وہ بھی کیا ہے اس کتاب کو دیکھ لیں، تاکہ وہ ان کے لیے مزید کیا ہے بعد میں بھی آسانی ہو۔ یہ جو کتاب ہے اسئلۃ حول رؤیت الہلال مع بتا، یہ جو ہے وہ سید سیستانی کے فتاوی کے مطابق جو ہے مرتب کی گئی ہے۔ ویب سائٹ کے اوپر کیا ہے آپ کو یہ کتاب ملے گی، اور وہاں پہ کیا ہے موجود ہے۔ یہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں، یہ صفحہ نمبر جو ہے اس کا 40 ہے۔ یہاں پہ جو ان سے سوالات جو ہیں ہوئے ہیں کہ نہیں، صفحہ نمبر 46 ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم اسی سوال کے اوپر آتے ہیں۔ یہ یہاں پہ جو عنوان دیا گیا، ٹھیک ہے، شہادات المنفردہ، جو منفرد گواہیاں ہوتی ہیں اس کے متعلق جو ہے وہ صحیح سیستانی کا کیا کیا موقف ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا، اور اس نے کہا کہ ہمیں مختلف بلاد، ٹھیک ہے، من بلاد المتقاربہ، مختلف کیا ہے ملکوں سے، مختلف شہروں سے ہمیں گواہیاں ملیں، اور وہاں پہ کیا ہے اشخاص کیا تھے، موثق تھے، قابل اعتماد لوگ تھے، اور مجموعی طور پہ یہ تقریباً بہت بڑی جو ہے وہ عدد بن گیا تھا، تقریباً جو ہے وہ 30 گواہیاں کیا ہے یہ بن گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو سیدنا المرجع ہیں لا یاخذ بها، وہ ان گواہیوں کو نہیں لیتے، اور ولا یعتمد فی ثبوت اول الشہر، اور مہینے کی پہلی تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے ان گواہیوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی بڑا واضح ہے کہ سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ 30 گواہیاں ہمیں مختلف شہروں سے جمع ہوئی ہیں، لیکن جو ہے وہ سیدنا جو مرجع ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان گواہیوں کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی اب آپ خود صورتحال کا اندازہ لگائیں کہ ابھی پاکستان میں ماہ رمضان کی کیا کتنی گواہیاں تھیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل 30 بھی کیا نہیں ہوگی، تو یہاں پہ 30 گواہیاں آ رہی ہیں، پھر بھی کیا صحیح سیستانی کیا اس کو قبول نہیں فرما رہے۔ تو اس کے وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ الجواب مورد و عدم الاصل بها ہوا ما اذا استحل في كل بلد جمع من الناس ولم يدع الرؤية الا نفر قليل منهم وفي الباقين من يماثلونهم في معرفة مكان الهلال وحدة البصر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل ان يكون مانعا عن رؤية الآخرين۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ بھی ہم نے اس وجہ سے ان کو قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ ایک شہر میں جو ہے وہ جمع من الناس، ٹھیک ہے، لوگوں کے ایک گروہ نے جو ہے وہ رویت کا اہتمام کیا، لیکن پریکٹیکل صورتحال کیا سامنے آئی کہ ولم یدع الرؤیت الا نفر قلیل منهم، کہ رویت کا دعویٰ نہیں کیا سوائے کہ انہوں نے دعویٰ کیا، جو ان میں سے بہت ہی تھوڑے لوگ تھے، انہوں نے کیا ہے یہ رویت کا دعویٰ کیا، جبکہ جو باقی دیکھنے والے تھے وہ فی الباقین من یماثلونہم، وہ بھی انہی کی طرح تھے، ٹھیک ہے، ان کو بھی پتا تھا کہ بھئی مکان ہلال چاند کہاں پہ ہے، ان کی اگر بصر کو دیکھے جائے وہ بھی کیا ان کی صاف تھی، بصر بھی کیا ان کی ٹھیک تھی، تیز تھی، اور صفال جو اور صورتحال موسم بھی کیا صاف تھا، اور ایسا کوئی احتمال نہیں تھا کہ بھی باقیوں کو کیوں نہیں نظر آ رہا، وہاں پہ کوئی ایسا احتمال نہیں تھا۔ اب صورتحال کیا بن رہی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دعویٰ کر رہے تھے نظر آنے کا، نفر قلیل، اور جو باقی ہے وہ کیا ہے دعویٰ نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جبکہ باقیوں کے لیے کوئی رکاوٹ وغیرہ بھی نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو فإن مثل هذه الحالة لا يعتد بدعاوى الرؤية،
تو اس صورت میں جو روجت کے دعوے ہوتے ہیں ان کو شمار ہی نہیں کیا جاتا، ان کو کسی کھاتے میں بھی نہیں ڈالا جاتا۔ اور پھر اس کے بعد سیستانی نے روایات کو بیان کرنا شروع کیا کہ وہی روایات ہیں کہ جس میں مثال کے طور پہ یہ معتبرہ جو ہے وہ ابو ایوب کی یہاں پہ پیش کی امام صادق علیہ السلام سے کہ یہاں پہ آگے جو ہے وہ الفاظ سنیے گا، ٹھیک ہے؟ بالکل یہ صورتحال تھی کہ ایک قوم جو ہے وہ کھڑی ہوئی روجت کے لیے، ان میں سے جو ہے وہ ایک کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا، اور باقی کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ چاند نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ امام نے کیا اسے رد کر دیا، اور قانون کیا دیا کہ قانون یہ ہے، یہ قانون ہے کہ اذا رآہ واحد رآہ مئۃ، کہ اگر ایک دیکھے گا تو 100 دیکھیں گے، وہ اذا رآہ مئۃ رآہ الف، اگر 100 دیکھیں گے تو کتنے دیکھیں گے؟ 1000 دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے سید محمد بن مسلم جو بھی میں نے شروع میں پڑھی روایت وہ تھی، موسکا عبداللہ بن بکیر، یہ ساری جگہ پہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے ہے کہ یعنی اس میں امام نے یوں بھی قانون بیان کیا کہ انما رویتوں کہ رویت ہوتی کیا ہے؟ رویت ایسے ہوتی ہے کہ ان یقول القائل رأیت، کہ کہنے والا یوں کہے کہ رأیت کہ جی میں نے چاند دیکھ لیا، اس کے بعد کیا ہو؟ قوم یہ نہ کہے کہ ہم نے نہیں دیکھا، فیقول القوم صدقت، آگے سے قوم کے کہا تم صحیح بات کر رہے ہو، واقعا کیا چاند نظر آ رہا ہے اور ہم نے بھی کیا دیکھا ہے۔ اس طرح کی اگر رویت ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ حجت ہوتی ہے، وگرنہ کیا ہے؟ حجت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی؟ یہ جو ہے وہ پہلا نظام ہے رویت کے متعلق کہ جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ سید سستانی دامت العالی کے موقف کے مطابق جو شہادات منفردہ ہیں، جو انفرادی حیثیت کی گواہیاں ہوتی ہیں، وہ حجت نہیں ہوتی، پورے اجتماع کی، پوری قوم کی وہ گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں رویت کے لیے، تب کیا ہے ان کو کیا ہے مانا جاتا ہے۔ یہ پہلا نظریہ ہو گیا۔ دوسرا جو ہے وہ فلکیات کے جو ماہرین ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ جو گواہیاں جاتی ہیں اس کو آیا مانتے ہیں یا نہیں مانتے، وہاں پہ کیا یہاں پہ کیا بحث سید سستانی نے چھڑی کہ حکم البینت علی رؤیت الہلال المخالفت لاخبار الفلکیین، کہ وہ گواہیاں رؤیت ہلال کی کہ جو فلکیات والے ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں، ان کے کیا ہوتے ہیں؟ خلاف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ یحکان سیدنا المرجع دام ظلہ انہ لا یاخذ احیانا، کہ کبھی وہ ایسی گواہیوں کو بھی صحیح سستانی نہیں مانتے کہ بشہادات شہود لا رؤیت الہلال اذا خالفت اخبار الفلکیین بعدم قابلیتہ للرؤیت، کہ جب وہ ان کی گواہیاں خلاف ہو جائیں، کس کے جی؟ فلکیات کی جو خبریں ہوتی ہیں، کون سی خبریں؟ کہ بعدم قابلیت للرؤیت، کہ چاند جو ہے وہ رؤیت کے قابل نہیں ہے، تو سید سستانی اس کے خلاف، یعنی فلکیات والوں نے کیا فیصلہ کر دیا کہ چاند جو ہے وہ قابل رؤیت نہیں ہے، تو سید سستانی ایسی گواہیوں کو بھی جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ گواہیاں تو موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ جو فلکیات کی جو ہیں اخبار وہ حدسی ہوتی ہے، شہادات حصی ہوتی ہیں، پھر کیوں نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ سیستانی نے جو ہے وہ اپنا موقف پیش کیا، انہوں نے کہا کہ جو ماہرین ہیں، فلکیات ہیں، ان کی جو خبریں ہوتی ہیں، ان کے نظریات جو ہیں وہ دو طرح کے ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ پہلے وہ اجتہاد ان کے ہوتے ہیں کہ ما یعتمل الحسابات ریاضیہ، کہ جس میں جو ہے وہ دقیق جو ریاضی حساب کتاب ہوتا ہے اس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ان کا اپنا اندازہ، ان کا اجتہاد اس طرح کا نہیں ہوتا۔ جیسے فرض کریں کہ وہ یوں خبر دیتے ہیں کہ عن زمان ولادت الہلال کے چاند کی جو ہے وہ ولادت ہو چکی نہیں ہو چکی، یا وقت خروجی عن المحاق کہ وہ محاق سے باہر آ گیا یا نہیں آ گیا باہر، ٹھیک ہے جی؟ اسی طریقے سے مقدار ارتفاعی فوق الارض، افق کے اوپر، فوق الافق، افق کے اوپر کتنا وہ بلند ہے، اور وہ نسبت قسم منار، اور کتنے فیصد کیا ہے وہ روشن ہے۔ تو اس طرح کی جو خبریں ہوتی ہیں یہ بڑی اتھینٹک ہوتی ہیں، اس میں کیا ہے کوئی اجتہاد اور اختلاف وغیرہ کی کیا بات نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ یہ جو خبریں ہوتی ہیں ولا یحدث عادتا اختلاف بین الفلکیین فی هذا القسم، کہ اس قسم میں کیا ہے اختلاف کیا نہیں ہوتا، ہاں کبھی حساب کتاب میں غلطی ہو جاتی ہے لیکن عام طور پہ عادتاً کیا ہے اس کے اندر اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پہلی قسم ہوگی۔ دوسرا فرمایا کہ وہ ان کے نظریات ہوتے ہیں کہ جس کے اندر کیا ہوتی ہے تجربہ اور ممارست ہوتی ہے، ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اس میں سے ان کے آپس میں اختلاف ہے ماہرین فلکیات کا، کوئی کہتے ہیں کہ چاند کی عمر 22 گھنٹے ہو تو قابل رویت ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں 6 درجے پہ ہو تو قابل رویت ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے کیا باقیوں کے کیا اس میں اختلاف ہے، اس میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کیا ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ جو دوسری کیٹیگری ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ کیا ہے ان کا آپس میں اختلاف رہتا ہے ماہرین کا۔ اب یہ دو نظریات کیا ہوگے ماہرین کے سامنے آگے۔ ثانی اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ میرا موقف کیا ہے گواہیوں کے حوالے سے، کہ میں یہ گواہیوں کے حوالے سے موقف رکھتا ہوں کہ اذا کان شہادات شہود علی رؤیت الہلال مخالفہ لاخبار الفلکین من القسم الاول، کہ اگر پہلی قسم کے خلاف ہوں گواہیاں
تو پھر کیا ہوگا، عادتاً ہمیں علم ہو جاتا ہے، یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ بقطع شہادت کہ یہ جو گواہیاں ہیں یہ کیا ہیں جی، غلط ہیں، ان کا ہمیں علم حاصل ہو جائے گا، یقین حاصل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس ابھی چاند جو ہے وہ ابھی تک طلوع نہیں ہوا، یا غروب ہو گیا قبل غروب شمس، اور اس کے باوجود آپ کے جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ جی اس ٹائم پہ گواہی دے رہے ہیں کہ جس ٹائم پہ جو ہے وہ چاند جو ہے وہ غروب ہو چکا تھا، تو اس جیسی جو ہے وہ گواہیوں کو کیا ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے۔ پھر جو دوسری کیٹیگری ہے کہ جو قسم ثانی سے ہوتی ہے، تو اس میں بھی کہا کہ بعض کا تو وہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے ان گواہیوں کو کیا غلط ہونے کا، یہاں پہ ہم کیا کریں گے، قرائن اور شواہد کو ہم جمع کریں گے تو ہمیں بالکل اطمینان ہو جائے گا کہ یہاں پہ بھی گواہیاں کیا ہے، غلط ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، اور کبھی کیا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ انہوں نے قانون دے دیا تھا کہ دو صورتیں ہیں، اگر تو آپ قرائن اور شواہد کو جمع کریں اور آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ یہ گواہیاں کیا غلط ہیں، تو آپ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے، اور اگر صورتحال مشکوک ہو تو پھر آپ گواہیوں کے اوپر کیا کریں گے، عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ آخر پر انہوں نے کیا ہے، قاعدہ کلیہ دے دیا کہ اصل قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کو جو ہے وہ عدم العلم اول اطمینان بے اشتباہ ما، جب تک آپ کو یقین نہ ہو اور اطمینان نہ ہو گواہیوں کی اشتباہ کی، اس وقت آپ عمل کریں گے، اور اگر آپ کو علم ہو گیا، فإن حصل العلم، اگر آپ کو علم ہو گیا، اول علم اول اطمینان بذالک، یا کیا اطمینان ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے، فلا عبرت بالبینہ، تو پھر اس صورت میں کیا ہے، اس گواہی کو ہم حجت نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری صورتحال بڑی تیزی سے کیا ہے میں نے بیان کر دی، اس کا خلاصہ کرتے ہیں، پھر ہم اس کی کیا پریکٹیکل تطبیق کرتے ہیں کہ 29 کا جو چاند ہوگا، 29 ماہ رمضان کا چاند، اس کے بارے میں گواہیوں کا کیا حکم بنے گا صحیح ثانی کے مطابق، آیا ان گواہیوں کو ہم قبول کریں گے یا ان گواہیوں کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ خلاصہ کلام کیا ہوا صحیح ثانی کے مطابق کہ ایسی گواہیاں بالکل حجت نہیں ہوتی کہ جو ماہرین فلکیات کی ان پیشن گوئیوں کے خلاف ہوں کہ جن میں ان کے ہاں غلطی کا چانس کیا تھوڑا ہوتا ہے، اور جہاں پہ ان کا اکثر طور پہ کیا ہوتا ہے، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو بھی گواہیاں اس کے مقابلے میں آئیں گی وہ حجت کیا ہے، نہیں ہوں گی۔